کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ ایک جہاز میں بیٹھے ہوں، رات کا وقت ہو، نیچے صرف سیاہ سمندر ہو اور اچانک پائلٹ اعلان کرے کہ ہمارے پاس ایندھن ختم ہونے والا ہے، تو آپ کے دل کی دھڑکن کا کیا حال ہوگا؟ نہ آس پاس کوئی شہر، نہ کوئی سڑک، نہ روشنی، نہ مدد، صرف ہزاروں فٹ نیچے بحر اوقیانوس کا بے رحم اندھیرا۔ اور ایسی صورتحال میں انسان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے: کیا آج ہم زندہ واپس جا سکیں گے؟ یہ ہے ایئر ٹرانزٹ فلائٹ 236 کی ایسی کہانی جسے سن کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ 23 اگست 2001 کی رات کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک ایئر بس A330 اپنی معمول کی تیاریوں سے گزر رہا تھا۔ اس پرواز کا مقصد ٹورنٹو سے لزبن، پرتگال تک 7 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا۔ جہاز میں 293 مسافر اور 13 کریو ممبرز موجود تھے۔ کاکپٹ میں کیپٹن رابرٹ پشے اور فرسٹ آفیسر ڈرک جاگر بیٹھے تھے۔ دونوں تجربہ کار پائلٹ تھے اور ہزاروں گھنٹوں کی پرواز کر چکے تھے۔ ہر چیز بالکل نارمل تھی۔ جہاز نے رن وے پر رفتار پکڑی اور پھر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ 39,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ زیادہ تر مسافر اپنی سیٹوں پر سو چکے تھے۔ کچھ لوگ فلمیں دیکھ رہے تھے اور کچھ کھڑکی سے باہر تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ 4 گھنٹے گزر گئے۔ پرواز بالکل معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ پھر اچانک کاکپٹ میں ایک عجیب وارننگ نمودار ہوئی۔ دائیں انجن کے آئل سے متعلق ریڈنگز غیر معمولی تھی۔ آئل پریشر زیادہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن آئل کی مقدار اور درجہ حرارت کم نظر آ رہا تھا۔ یہ عجیب بات تھی کیونکہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ پائلٹس نے فوری طور پر دستی کتاب دیکھی، لیکن انہیں اس مسئلے کا کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ انہوں نے کینیڈا میں موجود مینٹیننس ٹیم سے رابطہ کیا۔ وہاں بھی کسی کو اس خرابی کی سمجھ نہیں آئی۔ سب نے یہی سوچا کہ شاید سینسر میں مسئلہ ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد ایک اور وارننگ ظاہر ہوئی۔ اس بار مسئلہ ایندھن سے متعلق تھا۔ دائیں ونگ میں ایندھن کم تھا، جبکہ بائیں ونگ میں زیادہ تھا۔ عام طور پر یہ مسئلہ اتنا خطرناک نہیں سمجھا جاتا۔ پائلٹ نے کراس فیڈ والو کھولا تاکہ بائیں طرف سے ایندھن دائیں طرف منتقل ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ خطرے کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ جہاز کے اندر ایک فیلڈ لائن خراب ہو چکی تھی اور ایندھن آہستہ آہستہ آسمان میں ضائع ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کراس فیڈ والو کھلا، اب دونوں طرف کا ایندھن بھی اسی لیک کی طرف بہنے لگا۔ چند منٹوں بعد صورتحال خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ پائلٹس کو معلوم ہوا کہ اب ان کے پاس لزبن پہنچنے کے لیے کافی فیول نہیں تھا۔ بحر اوقیانوس کے بیچ ان کے پاس صرف ایک امید باقی تھی: آزوس جزائر۔ فوراً ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا۔ جہاز کو جزیرے کی طرف موڑ دیا گیا، لیکن ایندھن بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ پھر اچانک دائیں انجن نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب جہاز صرف ایک انجن کے سہارے پرواز کر رہا تھا، مگر چند لمحوں بعد دوسرا انجن بھی خاموش ہو گیا۔ اب ایک بہت بڑا مسافر بردار جہاز مکمل طور پر بغیر انجن کے ہزاروں فٹ کی بلندی پر خاموشی سے گلائیڈ کر رہا تھا۔ جہاز کے اندر خاموشی چھا گئی۔ لائٹس مدھم ہو گئیں۔ مسافروں کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ کریو نے ممکنہ سمندری لینڈنگ کی تیاری شروع کر دی۔ رن وے نظر آیا، لیکن جہاز زیادہ اونچائی پر تھا۔ پائلٹ نے 360 ڈگری موڑ لیا، پھر ایسٹرنز استعمال کیے تاکہ رفتار اور اونچائی دونوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ پھر وہ آخری لمحہ آیا۔ جہاز ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رن وے پر اترا۔ ٹائروں کے پھٹنے کی آواز گونجی، جہاز پھسلتا رہا اور آخرکار رک گیا۔ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ تمام لوگ زندہ بچ گئے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس واقعے نے پوری ایوی ایشن انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماہرین حیران تھے کہ ایک اتنا بڑا جہاز دونوں انجن بند ہونے کے باوجود اتنی دور تک کیسے گلائیڈ کر گیا۔ بعد میں کیپٹن اور فرسٹ آفیسر کو ان کی بہادری اور غیر معمولی مہارت پر اعزازات دیے گئے، کیونکہ اس رات انہوں نے صرف ایک جہاز نہیں اتارا تھا، بلکہ سینکڑوں لوگوں کو نئی زندگی دی تھی۔ بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مینٹیننس کے دوران ایک غلط پرزہ استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے فیول لائن خراب ہوئی اور یہ پوری تباہی شروع ہوئی۔ یہ صرف ایک لینڈنگ نہیں تھی، یہ موت کے سامنے زندگی کی جیت تھی۔